اور کبھی انسان جانور سے ڈرتا ہے۔ اب اگر اندر کی بات کر دی جائے تو پتہ نہیں کون کس کس سے ڈرتا ہے، اشارہ کر دیا جائے سمجھ جائیں گے۔ اگر اندر کی بات کی جائے تو کون کس کس سے ڈرتا ہے، تو یہ دنیا کا ڈر ہے، مگر رب کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ تو مولا تجھ سے تو ڈرتے ہیں، اگر ڈرتے نہیں تو ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ اگر ہم ڈرتے نہیں تو ایمان والے کیسے ہوتے؟ اگر ہم ڈرتے نہیں تو تیرے احکام پہ عمل کیسے کرتے؟ اگر ہم ڈرتے نہیں تو تجھے خدا کیسے مانتے؟ اگر ہم ڈرتے نہیں تو تجھے وحدہ لا شریک کیسے مانتے؟ اگر ہم ڈرتے نہیں تو تیرے سامنے جھکتے کیسے؟ تو رب کہہ رہا بے شک بندے تو مجھ سے ڈرتا ہے مگر حق کا تقاتی ہی۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب یہاں پر تمثیل اور تشریح بڑی لمبی ہے، مگر جو موضوع ہے وقت کم ہے، میں اس میں آتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں پردے کی اہمیت۔ اگر واقعی انسان، اب انسان میں مرد بھی آتا ہے عورت بھی آتی ہے، جیسے حق کا تقاتی ہی، جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے، اگر انسان ویسے ڈرنے لگے تو ہر عورت پردے میں ہو۔ اگر وہ رب سے باقاعدہ ڈرنے لگے تو وہ کبھی شریعت کی خلاف ورزی کر کے اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکالے۔ مگر یہاں معاملہ ہے حق کا تقاتی ہی، رب کہہ رہا ڈرتے تو ہو مگر حق کا تقاتی ہی، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ ولا تموتن، تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، مگر گارنٹی ہے کہ مسلمان مرو گے؟ مگر گارنٹی ہے کہ ایمان والے مرو گے؟ تو آج دیکھ لو، انسان مسلمان تھا، انسان ایمان والا تھا، مگر چند لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اپنے قدم کو باہر نکال کر اور دوسری راہ پر لے جا کر آج بے ایمان ہو گیا۔ اور رب کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، رب کہہ رہا ہے مرو، تمہاری دنیا جب سنورے گی، تمہاری آخرت جب سنورے گی کہ تم کتنے متقی پرہیزگار ہو جاؤ، تم حاجی اور نمازی ہو جاؤ، یہ دنیا کا ظاہری عمل ہے، مگر تمہیں جنت اس وقت ملے گی، تمہیں عروضیت اس وقت ملے گی، تمہیں مرتبہ اس وقت ملے گا، تم رب کی بارگاہ میں اس وقت قابل قبول ہو جاؤ گے کہ ہر چیز کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے اپنے ایمان کو باحفاظت لے کر چلے جاؤ گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اشارہ کر کے نکل جا رہا ہوں، آپ بات کو سمجھیں کہ اگر اس میں اگر تبصرہ کیا جائے گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ انسان آج غلط راہ پر چل کر اور دنیاوی فائدہ دیکھ کر اپنے ایمان کا بھی سودا کر ڈال رہا ہے، حتیٰ کہ رب کائنات نے، اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اور صرف پردہ اسلام میں ہی نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں اور مذہب کی کتابوں کا تو صرف اسلام حکم نہیں دیتا ہے، اور مذہب بھی حکم دیتے ہیں کہ پردہ کرو، اور جس صراحت کے ساتھ اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مذہب کی کتاب کے اندر بھی اسی پردے کے ساتھ حکم ہے پردہ کرو، مگر اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا اور قوانین رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ عورت، اس کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا۔ اگر اس کے لغوی معنی لغات کے اندر، ڈکشنری کے اندر اگر عورت کا معنی نکالے، اس کی میننگ نکالے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چھپانا۔ اب آئیے اس روح سے دیکھیں کہ چھپایا کس چیز کو جاتا ہے، چھپایا کس چیز کو جاتا ہے، اور اسے لاکر میں یا محفوظ طریقے سے کس چیز کو رکھا جاتا ہے، جو بیس امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو قیمتی ہوتی ہے، اسی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس عورت کا مرتبہ اتنا بڑھایا کہ اسے چھپی ہوئی چیز کہہ دیا، اور چھپایا خزانے کو جاتا ہے، چھپایا زیور کو جاتا ہے، چھپایا چاندی کو جاتا ہے، چھپایا جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اسے جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے عورت کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا
کہ اسے زیور کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، اسے چاندی کے زیور برابر لا کر کھڑا کر دیا، اسے اتنی قیمتی چیز بنا دیا کہ اسے چھپانے کی ضرورت ہے، اگر یہ باہر نکلے گی تو اس کی حیا خراب ہو جائے گی، اس کو لوگ گھور گھور کر دیکھیں گے، اسے چرانے کی کوشش کریں گے، اس کی حیا پہ اٹیک کریں گے، اس کی عزت پہ اٹیک کریں گے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان اسے جھانکتا ہے، اور وہ عورت جو بے پردہ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، وہ کہیں بھی نکلے، وہ بازاروں کی طرف نکلے، وہ پارٹیوں کی طرف نکلے، وہ شادی کی طرف نکلے، اگر بے پردہ نکلتی ہے تو جیسے ہی وہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر نازل ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ باہر ہوتی ہے، پارٹی میں ہو، بازاروں میں ہو، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے۔ تو یہ پردہ ہے۔ اور آئیے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کا حق برابر نہیں دیا ہے، مگر آئیے میرے نبی نے اور نبی کے خدا نے کیا عظمت اور کیا مرتبہ ان عورتوں کا بڑھایا ہے۔ آئیے جب تک میرے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ان لڑکیوں کو پیدا ہوتے سے ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب میرے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، انہیں اپنے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ جب تک میرے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ان عورتوں کو کوئی عزت، کوئی وقار نہیں دیا جاتا تھا۔ اور آؤ اس ہندوستان کی بات کرو جس میں ہم اور آپ آباد ہیں، اس کا ماحول تو یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا، کسی کا شوہر مر جاتا، تو یہاں کی یہ ریت تھی، یہاں کا یہ رواج تھا کہ اس عورت کو بھی اس کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ مگر جب میرے نبی آخر الزماں اس روئے زمین پر تشریف لے کر آئے تو عزت لڑکیوں کو میرے نبی کے صدقے میں ملی۔ جیسے ہی میرے نبی نے قدم رکھا، اب کوئی لڑکی دفنائی نہیں جا رہی ہے، کسی لڑکی کی عزت کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کے آنے سے اگر عورتوں کو عزت ملی ہے تو نبی کے آنے سے، وقار ملا ہے تو نبی کے آنے سے، عروضیت ملی ہے تو نبی کے آنے سے، بلند مرتبہ ملا ہے تو نبی کے آنے سے۔ جب میرے نبی آئے ہیں تو لڑکیوں کو عزت مل گئی، اور آؤ میرے نبی نے مرتبہ کتنا بڑھایا، ان لڑکیوں کا مرتبہ کتنا بڑھایا۔ پہلے جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسے بوجھ سمجھا جاتا تھا، مگر جیسے ہی میرے نبی مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، میرے نبی نے لڑکیوں کو نعمت بھی بنا دیا، رحمت بھی بنا دیا، نعمت بھی بنا دیا، رحمت بھی بنا دیا۔ آئیے حدیث کریمہ کی روح سے دیکھیں کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رب کائنات 70,000 فرشتوں کو اس گھر میں نازل فرماتا ہے۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے 70,000 فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، اور اس گھر کو رب کائنات رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس گھر کو رب کائنات رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور جب اس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ابھی بچی ہے، ابھی چند گھنٹے کی بچی ہے، مگر رب اس بچی کو اس باپ کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، اس بچی کو اس باپ کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، نعمت بنا دیتا ہے، اس کے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ آئیے جب وہ بچی شعور کو پہنچتی ہے، اور باپ جب اس کی شادی کرتا ہے، اور ایسی جگہ شادی کرتا ہے جس شخص کو وہ پہچانتی نہیں، جانتی نہیں، بس چند جملے بولے وہ اس کی جوزیت میں چلی گئی، اب وہ اس کا شوہر ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بیٹی جو پیدا ہوتے سے باپ کے لیے نعمت، باپ کے لیے رحمت، اب جیسے ہی جوزیت میں آئی ہے، اب اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان یعنی آدھا ایمان بن گئی، آدھا ایمان قرار دے دی گئی۔
اور آئیے کتنے روپ اس عورت کے ہیں. جب وہی ابھی بچی تھی تو باپ کے لیے نعمت اور رحمت, اب بیوی ہو گئی تو شوہر کے لیے آدھی جنت اور آدھا ایمان, اور جیسے ہی ماں بنی تو رب کائنات نے جنت کو اس کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا. کیا شان ہے, کتنی شان عورت کی بڑھائی رب کائنات نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 3 بیٹی ہو, کتنی بیٹی ہو, 3 بیٹی ہو, اور وہ اس کی صحیح سے تربیت کرے. کیا کرے؟ اب یہاں سے پردے کی جو اہمیت ہے وہ گھر سے سمجھ میں آتی ہے. جب گھر والے پردہ کریں گے اور گھر والے اپنی بیٹی کو پردہ سکھائیں گے تو قسم خدا کی وہ شعور کو بھی پہنچ جائے گی, تب تک اپنے پردے کو کرتی رہے گی. وہ جوان بھی ہو جائے گی, پردے کو کرتی رہے گی. اگر آج عورت پردہ نہیں کر رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور اس کا ذمہ دار اس کا باپ اور اس کی ماں ہے. اگر آج لڑکی بے پردہ اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جملے پہ غور کرنا حدیث کے, صحابہ کرام کا مجمع ہے کہ جس کی 3 بیٹی ہو اور وہ اس کی صحیح سے تربیت کرے. کیا کرے؟ تربیت کرے. ارے یہ جو پردہ ہے نا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, کس کی بیٹی؟ میرے حضور کی بیٹی. سرکار کی بارگاہ میں آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے بابا جان یہ بتائیے کہ میں رب کے قریب ہونا چاہتی ہوں. پردے کی اہمیت سماعت کریں. میں رب سے قریب ہونا چاہتی ہوں, میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتی ہوں کہ رب کا قرب مجھے حاصل ہو, اور جب مجھے حاصل ہو جائے تو میں دوسری عورتوں تک اس احکام کو پہنچاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی, اگر تو رب کا قرب, رب کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر پہ رہے اور پردے میں رہے, اور گھر میں رہ کر رب کی عبادت کر. رب کائنات تجھے اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا, اور تجھے اب تجھ سے محبت بھی کرے گا, اور تجھے رب کائنات بلند مرتبے میں فائز بھی فرمائے گا. یہ اہمیت پردے کی ہے. اللہ کے رسول کس کو تلقین کر رہے ہیں, کس کو تاکید کر رہے ہیں؟ جو حیا کی پیکر ہے, جس کے بال کی سیاہی کو بھی چاند سورج نے نہیں دیکھا, وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں کہ بیٹی گھر پر رہو, گھر پر رہنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اگر تم عروضیت, بلندی, بلند مرتبہ اور رب کا قرب, رب کی محبت پانا چاہتے ہو تو گھر پہ رہو اور پردے میں رہو. رب تمہیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا, قرب بھی عطا فرمائے گا. یہ پردے کی اہمیت ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹی ہو, کتنی بیٹی ہو؟ آج اگر 1 بیٹی ہو جائے تو ٹھیک ہے, 2 ہو جائے, 3 ہو جائے تو انسان ناک منہ سکوڑنے لگتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ یار بیٹی بیٹی, ارے تیرے نصیب کی تھی, رب نے عطا فرما دی, مگر تو خوش نصیب ہے کہ 3 بیٹی عطا فرمائی, کیونکہ اللہ کے رسول کی بھی بیٹی تھی, اور اللہ کے رسول کا خاندان بیٹیوں سے چلا ہے, اور اللہ کے رسول نے بیٹیوں سے محبت فرمائی ہے. تو جس کی 3 بیٹی ہو, میرے نبی اس کو جنت کی بشارت دنیا میں دے رہے ہیں. کہا جس کی 3 بیٹی ہو اس کی تربیت کرے. کیا کرے؟ بولیے کیا کرے؟ تربیت. اب تربیت میں کیا آتا ہے؟ دنیاوی پڑھائی سے اسلام نہیں روکتا, مگر سب سے پہلے دینی پڑھائی سکھاؤ. اگر تم نے اپنی بچیوں کو دین دے دیا تو وہ خود سمجھ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. آج لڑکی اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ بے دین ہے, اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے, اس لیے اسے شعور نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے. تو اس لیے سرکار نے پہلی شرط رکھ دی کہ جس کی 3 بیٹی ہو اور وہ اس کی صحیح تربیت کرے. کیا کرے؟ صحیح تربیت کرے. اور جب وہ شعور کو پہنچ جائے, جب وہ بلوغیت کو پہنچ جائے تو اس کی نیک شخص کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ نیک شخص کے ساتھ. آج ہم پراپرٹی والا ڈھونڈتے ہیں, آج ہم بڑا گھر ڈھونڈتے ہیں,
آج ہم ہینڈسم لڑکا ڈھونڈتے ہیں اور یہ دیکھتے کہ اس کی عادت کیا ہے، وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ دین کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں ہے، بس بڑا گھر دیکھا، بڑا بزنس دیکھا، بس لڑکی کو اس کے ساتھ چلتا کر دیا۔ تو آج سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم بڑا گھر، بڑا بزنس دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیز دیکھ کر لڑکیوں کو دے رہے ہیں، اس کی عادت پہ نہیں جا رہے ہیں، اس کی عادتیں کیا ہیں، اس کا فعل کیا ہے، وہ آخر اندر کرتا کیا ہے، یہ جاننے کی ہم نے کوشش کی۔ بس دیکھا ہینڈسم لڑکا ہے، بزنس والا، مالدار ہے، بڑا گھر ہے، ہم نے لڑکی پکڑا دی۔ مگر یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تربیت اچھی کرو، اور کس کے ساتھ؟ نیک کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ اب جس نے ایسا کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جنت کی بشارت۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹی ہو، آپ نے 3 کا فرمایا نا، جس کی 2 بیٹی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس کی صحیح سے تربیت کرے اور نیک شخص کے ساتھ شادی کر دے وہ بھی جنتی۔ اب کسی کی 3 نہیں ہوتی ہے، کسی کی 2 ہوتی ہے، کسی کی 2 نہیں، کسی کی 1 ہوتی ہے۔ تو پھر صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، میری 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 1 ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا دیا، کہا کہ تم اس کی اچھے سے تربیت کرو اور نیک شخص کے ساتھ شادی کر دو، اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے مایوسی کے ساتھ، کہا اپنا جس کی بیٹی ہی نہ ہو۔ ہوتا ہے کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، تو ابھی اس حدیث کریمہ میں کوئی سوال کر سکتا تھا کہ جس کی بیٹی نہ ہو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں فرمایا، بیٹی والوں کے بارے میں فرمایا، بیٹی والوں کو بشارت دے دی، مگر جس کی بیٹی نہ ہو، ایک صحابی کھڑے ہو گئے جس کی بیٹی نہ ہو۔ اب آئیے اسلام کا تقاضا کیا ہے، دیکھیے اسلام کا تقاضا دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو کسی غریب کی بیٹی کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لے۔ توجہ دینا، کسی غریب کی بیٹی کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لے، تو اپنے مال سے اس کی تربیت کر اور اس کی نیک جگہ، اس کے باپ کے حکم سے، اس کے ماں باپ کی مرضی سے شادی کر دے، اللہ تجھے بھی جنت عطا فرمائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو بیٹی ہے پیدا ہوتی ہے تو رحمت، پیدا ہوتی ہے تو نعمت، جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کا نصف ایمان، اور جب یہی ماں بن جاتی ہے تو بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جنت بن جایا کرتی ہے۔ تو کتنی مرتبہ، کتنا اعلیٰ مقام رب کائنات نے عورت کو عطا فرمایا ہے، مگر تم ایک رخ دیکھ رہے ہو، یہ اسلام کا ایک رخ ہے، تم نے اس کی اچھی تربیت کی، اسے پردہ کرنا سکھایا، پردے کے احکام سکھائے، اور اس نے اپنی زندگی اسی پہ گزار دی، تو اسی عوض رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مگر اسلام کا دوسرا رخ دیکھے کہ جب تم اس کے برعکس کرو گے تو یہی عورت تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ توجہ ہے، اس کے برعکس ایک رخ دیکھ لیے کہ یہی عورت جنت بھی بن جا رہی ہے، نصف ایمان بھی بن جا رہی ہے، رحمت نعمت بھی بن جا رہی ہے، باپ کی جنت بھی بن جا رہی ہے۔ کب؟ جب شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ اور اس کے احکام پہ چلتے ہوئے، جب تم نے اس کی تربیت و تعلیم ایسی کی اور وہ اس پر کھری اتری، تو تمہارے لیے جنت، تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ مگر آئیے اس حدیث کا دوسرا رخ دیکھیں کہ یہی عورت جو جنت تھی، تربیت اچھی پائی، پردے میں رہی، تو تمہارے لیے جنت، مگر جہاں بے پردہ ہوئی اور تم نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، تو اب یہی عورت تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ کیسے؟ حدیث کریمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک عورت 4 شخص کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ کتنے؟ 4 شخص کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ کل بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب فرمائے گا اس عورت کو پکڑو، فرشتے پکڑیں گے، کہا اسے جہنم میں لے کر جاؤ۔ وہ عرض گزار ہوگی مولا میری غلطی کیا ہے؟ کہا میں نے تجھے مسلمان بنایا تھا اور احکام خدا بندی تجھ پر نافذ ہوئی تھی،
تجھے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تجھے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو بے پردہ رہی، آج اس کا بوال یہ ہے کہ تو جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ تو کہے گی مولا بے شک میں جہنم کا ایندھن ہوں، مگر اس جو میں نے آج بے پردگی کی ہے اس کی میں اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار میرا باپ بھی ہے، اس کا ذمہ دار میرا باپ بھی ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں چلنا اس کی انگلی پکڑ کر سیکھی، میں شعور کو اس کی انگلی پکڑ کر شعور کی منزل میں نے طے کی ہے۔ وہ میرا باپ تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میں جو چیز کی چاہت کرتی تھی فوراً حاضر کر دیتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو بچپن سے مجھے تعلیم دیتا، بچپن سے مجھے تربیت دیتا کہ اسلام کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا یہ ضابطہ ہے، اسلام کا یہ قانون ہے کہ تم اسلام میں پردہ کرو، تمہیں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر میں گھر سے باہر جاتی تو وہ مجھے حکم دیتا کہ بیٹی پردہ کر لو، اپنے جسم کو ڈھانک لو، میں پردہ کر کے جاتی تو آج بھی میں جنت کی حقدار ہو جاتی۔ مگر آج اگر میں جہنم کی ایندھن بن رہی ہوں تو مولا اس کا پورا ذمہ دار میرے ساتھ ساتھ میرا باپ بھی ہے، میرا باپ بھی ہے۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگی تو رب فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ تو پھر وہ عرض کرے گی مولا رکو رکو، میرا باپ کے ساتھ ساتھ اس کا گنہگار میرا بھائی بھی ہے، اس کا ذمہ دار میرا بھائی بھی ہے۔ ارے میں اس کی حیا تھی، میں اس کی شرم تھی، میں اس کی عزت تھی۔ اگر وہ چاہتا تو مجھ پر نظر رکھتا، اگر وہ چاہتا تو میری عزت کی حفاظت کرتا، اگر وہ چاہتا تو مجھے تلقین کرتا، اگر وہ چاہتا تو مجھے تاکید کرتا اور مجھے اسلام کے احکام سکھاتا اور مجھے باہر جانے سے روکتا اور مجھے بے پردہ ہونے سے روکتا۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا، میں جو خواہش کرتی وہ میری خواہشوں کو پورا کرتا، میرا ہاتھ پکڑ کر وہ خود پارکوں میں لے کر جاتا، مجھے دوسری لڑکیوں سے ملواتا، مجھے اپنے دوستوں کے سامنے لے کر آتا۔ تو مولا آج میں جو جہنم کا ایندھن بن رہی ہوں اس کا ذمہ دار میرے باپ کے ساتھ ساتھ میرا بھائی بھی ہے۔ تو رب کا حکم ہوگا فرشتوں اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو اور اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ تو پھر وہ عورت کہے گی مولا رکو رکو، میرے باپ کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ اس کا ذمہ دار میرا شوہر بھی ہے۔ ارے میں شادی ہو کر ایک انجان شخص کا ہاتھ تھام لیا، اس کی جوزیت میں چلی گئی، وہ چاہتا تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیتا، مگر مولا اس نے میری کوئی فکر نہیں کی، وہ خود ماڈل تھا، مجھے بھی ماڈل بنا دیا اور مجھے بھی لوگوں کی محفلوں میں اور غیر محرموں کی محفلوں میں لے کر جانے لگا۔ اور اگر میں خود باہر جاتی تو مجھے روکتا نہیں، مجھے ٹوکتا نہیں، میں اپنی مرضی سے آتی جاتی، حتیٰ کہ اس کے پاس طلاق جیسا ہتھیار تھا، اگر وہ چاہتا تو اس ہتھیار کے دم پر مجھے مجبور کر سکتا تھا، مجھے شریعت اسلام کے احکام سمجھا کر اور مجھے مجبور کرتا پردہ کرنے پر، نماز پڑھنے پر، مگر مولا اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو میرے آج جو ذمہ دار جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا ذمہ دار میرے باپ کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ میرا شوہر بھی ہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور ان چاروں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ تو پھر وہ عورت کہے گی مولا یہ میرا ذمہ دار صرف باپ، بھائی اور شوہر نہیں، یہ میرا بیٹا بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، یہ میرا غرور تھا، یہ بچپن میں کوئی ضد کرتا تھا تو میں مچل جاتی تھی اس کی ضد پوری کرنے کے لیے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرتی تھی۔ جب یہ شعور کو پہنچا تو یہ ضد کر سکتا تھا کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر تو پردہ نہیں کرے گی تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ بچپن میں مجھ سے ہر بات منوا لیا کرتا تھا، کھانا نہیں کھا کر، دھمکی دے کر کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا تو میں پگھل جایا کرتی تھی، اس کی خواہش کو پوری کر دیا کرتی تھی۔ یہی وہ شعور کو پہنچنے کے بعد اگر یہی کرتا کہ ماں تو پردہ نہیں کرے گی، تو نماز نہیں پڑھے گی، تو احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرے گی تو میں تجھ سے بات کرنا بند کر دوں گا، میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ اس چیز سے اگر مجھے مجبور کر لیتا تو آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتی۔ مولا اگر آج میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار میرا بیٹا بھی ہے۔ تو رب کائنات کا حکم ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو، اس کے بیٹے کو بھی پکڑو اور اس تمام کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔
تو ایک رخ وہ ہے کہ یہی بیٹی پردے کرنے پر باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کے لیے جنت بن رہی ہے، تو ایک طرف جب شریعت احکامیہ کی نافرمانی کر رہی ہے تو انہی چاروں کو لے کر اکیلی جہنم میں نہیں، ان چاروں کو لے کر جہنم میں جا رہی ہے۔ اب وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر اور وہ بیٹا اپنے وقت کا حاجی ہو، نمازی ہو، تقویٰ پرہیزگار کا پیکر ہو، مگر اس نے اگر اپنی بہن، بیٹی، ماں کو بے پردگی سے نہیں روکا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہاں اس کی نماز کام نہیں آئے گی، وہاں اس کا روزہ کام نہیں آئے گا، وہاں اس کی زکوٰۃ اور اس کا حج کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آئے گا کہ تیرے سامنے گناہ ہو رہا تھا، تو نے روکا کیوں نہیں، تو نے روکا کیوں نہیں۔ اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ باپ، وہ بھائی، وہ بیٹا اور وہ شوہر کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیوی اور یہ تمام مستورات بے پردہ نکلتی ہے، پارٹیوں میں، بازاروں میں جاتی ہے، اور اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا اسے نہیں روکتا، تو حدیث کریمہ میں الفاظ آئے ہیں ایسا شخص دیوس ہے۔ کیا ہے؟ دیوس ہے۔ اب اس کا اردو ٹرانسلیشن کرے تو کیا ہوتا ہے؟ بے غیرت۔ کیا ہوتا ہے؟ بے غیرت۔ اور اگر آسان لفظوں میں تو نکارہ۔ کیا ہے؟ نکارہ۔ تو دیوس، اور اللہ کے رسول کی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ دیوس پر جنت حرام ہے، دیوس پر جنت حرام ہے۔ اب تم سوچ لو، تم بھائی بنے پھر رہے ہو، تم باپ بنے پھر رہے ہو، تم شوہر بنے پھر رہے ہو، تم بیٹے بنے پھر رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ اسلام کی شہزادیاں اپنے گھروں سے بے پردہ باہر نکل رہی ہے اور تم ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ تمہارے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلتی ہے، باپ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بڑی بیوٹیفل لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، اور اس کے ماتھے چوم کر کہتا ہے جا بیٹی ذرا 4 گھر گھوم کے آنا تاکہ لوگ تعریف کریں۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے، یہ آج ہمارا ملحہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سجا کر اور باہر نکالتے ہیں تاکہ غیر مرد دیکھے، غیر مرد دیکھے۔ پہلے کی عورتوں کو بھی تو دیکھو نا، کیسی پردہ کرتی تھی۔ ہم تمام کی ماں، میرے نبی کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کی بیوی ہے۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا نا تو عورتیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ عورتیں آئیں اور کہا کہ اے ہماری ماں، اے نبی کی بیوی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حج کرنے چلو۔ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ حج بڑی عظیم نعمت ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی محرم کے ساتھ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ مگر حضرت ام سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ان کا جواب سنیں اور پردے کی اہمیت دیکھے۔ کہا اے میری قوم کی بیٹیوں، میں نے اپنے شوہر یعنی تمہارے نبی کے ساتھ حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا۔ اب میں ان تمام عبادتوں سے جو حج میں ملتی ہے، جو عمرہ میں ملتی ہے، ان تمام عبادتوں سے افضل عبادت یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے گھر کے اندر پردے میں رہوں۔ حج بڑی عبادت ہے، عمرہ بڑی عبادت ہے، اس میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جنت کی بشارت ملتی ہے، مگر ان عبادتوں سے جو ثواب ملتا ہے ان ثوابوں سے افضل حضرت ام سودا میرے نبی کی بیوی فرما رہی ہے کہ میں ان سے افضل سمجھتی ہوں کہ میں گھر پر رہوں، پردے میں رہوں، رب مجھے اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کی بیوی ہے، اور ہم اپنے آپ کو جو زینت ہمیں اپنے شوہر کو دکھانی تھی ہم غیر مرد کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ باپ نہیں روکتا، بھائی نہیں روکتا، شوہر نہیں روکتا، بیٹا نہیں روکتا،
تو تم کتنے بڑے حاجی نمازی بن جاؤ، کل بروز قیامت اسی عورت کے ساتھ جو آج نہیں روک رہے ہو تو کل تمہیں جنت میں جانے سے روک دیں گے، اور یہی عورت تمہیں جہنم میں لے کر اپنے ساتھ جائے گی، اور پھر دیوس بنے پھر رہے ہو۔ اور دیوس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت حرام ہے، یعنی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیٹی چلی جا رہی ہے، آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بہنیں چلی جا رہی ہیں، آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری مائیں چلی جا رہی ہیں، آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیوی بھی چلی جا رہی ہے، اور تم بت بنے بیٹھے ہوئے۔ تو اس کا سب سے بڑا خامیازہ کیا ہے؟ اگر آج ہماری نظروں کے سامنے سے غلط راستے پر ہماری گھر کی عورتیں جا رہی ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے۔ اگر تم آج پردے کو اپنا لو اور پردہ کر لو، یہ پردہ کیا ہے؟ پردے کو سمجھ کے کیا رکھا ہے تم نے؟ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، تم پڑھتے ہو، مگر کسی کتاب میں غلاف نہیں ہوتا۔ غلاف ہوتا ہے تو قرآن میں ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے؟ قرآن میں ہوتا ہے۔ آپ کسی قبر پہ چلے جاؤ، قبرستان ہے نا، مگر چادر ہوتی ہے تو مزار کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی گھر میں چلے جاؤ، کہیں غلاف نہیں ملے گا، مگر جب مکہ جاؤ گے تو کعبے پہ غلاف ڈلا ہوا ہے۔ کیا سمجھے؟ کتابیں بہت سی ہیں، مگر قرآن پہ غلاف اس لیے ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ بہت سے لوگ عام ہوں گے جو مرتے ہوں گے، مگر کسی قبر پہ چادر نہیں، مزار پہ اس لیے ہے کہ یہ خاص ہے، یہ عام جیسا نہیں ہے۔ اور گھر بہت سے ہوں گے، مگر کعبے پہ غلاف اس لیے ہے کہ اور گھر ہوں گے، مگر اس جیسا گھر کوئی نہیں ہے۔ اور اسلام کی شہزادیوں، تمہیں پردہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اور عورتیں ہوں گی، مگر تم اسلام کی شہزادی ہو، اس لیے تمہیں پردہ دیا گیا ہے۔ تم عام عورت نہیں ہو، تم عام لڑکی نہیں ہو، تمہیں پردہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تم خاص ہو، تم اسلام کی شہزادیاں ہو، اس لیے تمہیں یہ پردہ دیا گیا ہے۔ اور قسم خدا کہ تم نے پردہ کر لیا، تم نے پردہ کر لیا تو یہ نسل ہماری سدھر جائے گی۔ آج جو بچے بے غیرت ہو رہے ہیں نا، آج جو بچے ہمارے پیدا ہو رہے ہیں ڈانسر سنگر، یہ کس بنا پر پیدا ہو رہے ہیں؟ بے پردگی کی بنا پر پیدا ہو رہے ہیں۔ انہی آنکھوں سے وہ ڈانسنگ اور سنگنگ دیکھتی ہے، انہی آنکھوں سے وہ بے حیائی دیکھتی ہے، تو بچہ بھی بے حیا پیدا ہوتا ہے۔ ارے آؤ آؤ، بڑا مشہور واقعہ ہے، سنتے نہیں ہو؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہا تھا، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ان ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، شادی کرو گے تو وہ تقوی پرہیزگار کے پیکر تھے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اپنی معافی منوانا تھا نا، معاف کروانا تھا، مان گئے، شادی ہوئی تو دیکھا حسن و جمال کی پیکر ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ تو باپ نے کہا کہ میری بیٹی نے ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے۔ کہا ان کانوں سے کبھی غیر محرم کی باتیں نہیں سنی، آواز نہیں سنی، اس لیے کہا کہ کان سے بہری ہے، اس زبان سے کبھی غیر محرم سے باتیں نہیں کی، اس لیے کہا زبان سے گونگی ہے، ان ہاتھوں کو کبھی غیر محرم کی طرف نہیں بڑھایا، اس لیے کہا ہاتھ سے لولی ہے، اور ان پیروں سے کبھی اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا، اس لیے کہا پیر سے لنگڑی، پیر سے لنگڑی ہے۔ یعنی بتانا چاہ رہے تھے کہ میری بیٹی شرم و حیا اور پردے کی پیکر ہے۔ اب جب ایسی ماں اور ایسا باپ ملتا ہے تو پھر رب کائنات غوث اعظم جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو پردے کی بنا پر غوث جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، پردے کی بنا پر معین الدین جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، حمید الدین، نظام الدین، فرید الدین جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، تاج الدین جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔
ایسے نہیں مل گئی یہ شخصیت، یہ ملی ہے تو پردے کی بنا پر، یہ ملی ہے تو تقوی طہارت کی بنا پر، یہ ملے ہیں تو حیا کی بنا پر۔ اس پر کمال کسی اور کا نہیں، ماں کا کمال ہے۔ اس کا کمال ہے ماں کا کمال ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جب شعور کو پہنچے نا تو ماں کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ ماں تو اپنا حق معاف کر دے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کر سکوں۔ دو حق ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتا، اللہ کا بھی حق ہے، تیرا بھی حق ہے، تو ماں اپنا حق معاف کر دے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کر سکوں۔ کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے اپنا حق معاف کیا۔ حضرت بایزید بسطامی جنگل کی طرف نکل گئے، کئی سال عبادت و ریاضت کرتے رہے، رب کی قرب کی چاہ میں رہے، غالباً 12 سال گزر گئے مگر رب کا قرب ادا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، بیچ میں ماں کا گھر آ گیا، مگر رات کا 2:30-3 بج رہا تھا کہ اس وقت میں اگر کنڈی ہلاتا ہوں تو ماں کی نیند میں خلل ہوگا۔ کھڑے ہو گئے، سرد رات تھی، اب ماں تہجد کے لیے اٹھی تو نالی سے پانی کی آواز آئی، سمجھ گئے کہ ماں اٹھ گئی ہے، اب دستک دی۔ 12 سال کا عرصہ، ماں دیکھو بایزید کی ماں ہے، جیسے دستک دی نا تو 12 سال کے بعد بھی ماں بچے کی آہٹ کو پہچانتی ہے کہ بیٹا بایزید رک آ رہی ہوں۔ یہ ماں کی تڑپ ہوتی ہے، بایزید آ رہی ہوں۔ ماں آئی، کنڈی کھولی، بیٹے کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد و غبار ہے، تو کہا بیٹا تیری حالت یہ، فوراً ہاتھ اٹھا دیا، کہا اے میرے مولا، میرا بیٹا تیری جستجو میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اس کی خواہش پوری نہیں کی، تیری جستجو میں نکلا تھا، تو نے اب تک اس کی خواہش پوری نہیں کی۔ جیسے ہی ماں نے ہاتھ کو اٹھایا، رب نے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ تو وہ چیز جو 12 سال سے بایزید جنگلوں میں تلاش کرتے رہے، چند سیکنڈ کی دعا نے رب کائنات کا قرب عطا فرما دیا۔ تو جب ماں ایسی ہو جاتی ہے تو رب کائنات بایزید جیسی شخصیت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کمال ماں کا ہوتا ہے۔ اگر آج ماں دیندار بن جائے تو ایک آدمی، ایک شخص دین سیکھتا ہے تو دین چوکھٹ تک آ جاتا ہے، چند لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، مگر ایک عورت اگر دین سیکھ لے تو دین نسلوں میں چلا جاتا ہے، 7 پیڑھیوں میں چلا جاتا ہے، پوری کی پورا خاندان دیندار بن جاتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ پہلے عورت اپنے آپ کو با حیا اور با پردہ بنا لے، جب نکلے تو پردے سے، پردے میں اس کی حفاظت ہے، ورنہ آپ دیکھیں جو چیز پردے سے باہر آ جاتی ہے اس پر مکھیاں بھنبھنانے لگتی ہیں۔ کوئی چاکلیٹ ہو، اگر آپ اسے پیکٹ سے باہر نکالیں، چند ساتوں کے اندر اس میں مکھی بھنبھنانے لگے گی۔ پریکٹیکل ہے نا؟ کیا سمجھے؟ جب تک پیکٹ میں تھی حفاظت سے تھی، جب تک پیکٹ میں تھی حفاظت سے تھی، جیسے ہی پیکٹ سے باہر نکلی اب اس پر مکھیاں اور دیگر اشیاء اس پر جھوم رہی ہے۔ تو بلا تمثیل جب تک اے ماں بہنوں تم پردے میں ہو، تم اللہ کی امان میں بھی ہو، اللہ کی حفاظت میں بھی ہو، اور غیر مرد کی نظروں سے محفوظ بھی ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو بے پردہ کر لیا، اب تم پر طرح طرح کے اٹیک ہوں گے، تم پر بد نظری کی جائے گی، تمہاری عزت سے کھلواڑ کیا جائے گا۔ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتی؟ یہ جو پردہ، جو تم اپنے آپ کو لوگوں کی کہنے پر اپنے آپ کو قید سمجھ رہی ہو اور یہ پردے کو اپنے لیے بوالے جان سمجھ رہی ہو، اسلام نے تمہارے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ پردہ دے دیا ہے کہ اس پردے میں تم بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے مرنے تک تم اس کی حفاظت میں رہو گی۔ اگر تم نے پردہ کر لیا، پردے کی اہمیت کو سمجھو، یہ پردہ تمہارے لیے بوالے جان نہیں ہے، تمہاری جانوں کو، تمہاری عزتوں کو بچانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ہماری بہنوں کو سمجھانے کی اور دین اسلام سکھانے کی۔ سب سے آخری بات کہ اگر تمہیں پردہ سمجھانا ہے اپنی عورتوں کو تو اس کے لیے علم دین سکھانا پڑے گا۔ کیا سکھانا پڑے گا؟ علم دین سکھانا پڑے گا۔ آپ دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ مگر ساتھ ساتھ علم دین بھی سکھاؤ۔ جب تمہاری بچیاں علم دین سیکھ لے گی تو وہ خود پردے کو سمجھ جائیں گی کہ مجھے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور پردے میں ہی محفوظ ہے۔ وہ عورتیں جو اس راستے پر چلی گئیں وہ بے پردہ تھی، اگر با پردہ ہوتی تو اس طرف کبھی نہیں جاتی۔
اگر اپنی عورتوں کو اپنی نظروں کے سامنے باحفاظت اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں. اور پردہ عورت کا معنی ہی چھپانا، اور سب سے محفوظ جگہ جو ہے وہ